نماز جب ختم ہو جائے تو نمازیں دو قسم کی ہیں. ایک وہ ہے جس کے بعد کوئی شغل شرعی نہیں ہے، جیسے فجر اور عصر. بہتر تو یہ کہ امام کے ساتھ ہی دعا ہو، اجتماعی دعا انفراد سے افضل ہے. لیکن اگر کوئی وظیفہ یا آپ کا عمل ایسا ہے تو آپ اپنی دعا بھی کر سکتے، کوئی حرج تو نہیں. دیر تک بیٹھنا افضل و بہتر ہے فجر اور عصر میں. لیکن جن نمازوں کے بعد مؤکد سنن ہے جیسے ظہر مغرب عشاء، تو فقہاء اور محدثین کا اجماع ہے کہ القیام الی السنۃ متصلا بالفرض مسنون، فرضوں سے فراغت پر مختصر دعا اللہم انت السلام و منک السلام او بمقدارها کما روت عائشہ فی صحیح مسلم. اللہم لا مانع لما اعطیت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. شاہ صاحب کہتے کبھی یہ پڑھے کبھی یہ پڑھے. مختصر دعا کے بعد اگر ممکن ہو جگہ بدل دیں اور سنت کے لیے قیام کیا جائے. تسبیحات یا آیت الکرسی یا استغفار سنتوں سے پہلے بیٹھ کر پڑھنا منع فرمایا ہے. فقہ حنفی اور احادیث متفق ہے کہ سنت کا عمل تسبیحات سے زیادہ ضروری ہے. بعض طالب علموں کو اشتباہ ہوتا ہے کہ جن نور النظام میں لکھا ہے وان شمس الائمہ حلوانی لا باسا بقراءۃ الاوراد. محقق نے ابن الحمام نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں اس کا جواب دیا ہے کہ کلمۃ لا باسا تستعمل لخلاف الاولا. لا باسا کا مطلب یہ ہے کہ خلاف سنت ہے، صرف مباح ہے. کلمۃ لا باس تستعمل لخلاف الاولا. اولا یہ ہے کہ آپ مختصر دعا کے بعد سنتوں کے لیے اٹھیں. اور تحتاوی میں لکھا ہے کہ نماز کے بعد مؤکد سنتیں پیچھے کر کے تسبیحات پڑھنا صرف خلاف اولا نہیں، خلاف سنت ہے. یہی رائے محقق کی بھی ہے. چنانچہ ابن الحمام فتح القدیر میں، حضرت الاستاذ حضرت بنوری معارف السنن میں، ظفر احمد صاحب اعلاء السنن میں، شیخ الحدیث اوجز المسالک اور لامع میں، اور اپنے اپنے معتبرات میں، بحر نہر تبیین سب میں، فتاوی شام ہندیہ، قاضی بزازیہ تاتاریہ، کہ اگر کسی نے فرضوں کے بعد سنتیں چھوڑ کر تسبیحات کے لیے بیٹھا رہا، تسبیحات پورا کرنے کے بعد اٹھاؤ سنت پڑھنے لگا، تو ففیہ قولان للحنفیہ، دو قول ہیں. ایک قول یہ کہ سنت فوت ہو گئی، اب جو پڑھے گا نفل پڑھے گا. فوت کس نے کی ہے؟ یہ دیر تک بیٹھنے والے. تو دیر تک بیٹھنا خلاف سنت ثابت ہوا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، سنت برقرار ہے، ولیکن لا علی وجہ السنہ، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے. جیسے ولیمے میں ڈول بجے اور ناچ ہو، یا جنازے میں ماتم ہو، یا ختان کے اندر کوئی خلاف سنت کام ہو. تو مفتابہی قول متون کا اور معتبرات کا یہ ہے کہ سنن مقدم ہے تسبیحات سے. یہ نہ کہا جائے کہ حدیث میں ہے بعد المکتوبات. شمس الائمہ سرخسی مبسوط میں، کاسانی بدائے میں، ابن نجیم باہر میں فرماتے ہیں فما یکون بعد السنن یکون بعد المکتوبہ لأن السنن من مکملاتها و توابعها. جو سنتوں کے بعد ہوگا وہ فرضوں کے بعد ہی ہے، کیونکہ سنت بھی فرضوں کے لیے. اس مسئلے میں بعض اچھے بھلے مبتلا ہے. ایک بڑے بزرگ عالم تھے اور وہ مغرب کے سنتوں کو چھوڑ کر بیٹھے رہتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے تھے. اس کے بعد جب اس کی مرضی ہو جاتی تھی اٹھ کے پڑھتے تھے. تو ایک دن میں نے خدمت میں عرض کیا
میں نے کہا یہ سنت عمل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسے کوئی اندھے کا ٹٹو نہیں دوڑ رہا، دونوں سنتیں نہیں ہو سکتی، ایک سنت. میں نے کہا آپ کا اور میرا جب اختلاف ہوگا تو فیصلہ کون کرے گا؟ میں نے کہا حضرت بنوری اگر زندہ ہوتے تو مان لیتے. کہا بالکل. میں نے کہا یہ معارف السنن میں ساتھ لایا. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ غلط طریقہ ہے، پہلے سنتیں پڑھی جائے پھر تسبیحات پڑھی جائے. آپ ان کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے، آپ کم از کم اتباع کر لیں. انہوں نے کہا کہ کچھ بزرگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اجازت دی. میں نے کہا وہ شاہ ولی اللہ ہے. میں نے کہا یہ دیکھو حضرت مولانا انور شاہ کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ سنتوں سے بے خبر رہے. دیکھو یہ جو اجازت دی ہے کہ تسبیحات بھی پہلے ہو سکتی ہے، حضرت فرماتے یہ سنتوں سے بے خبری کی علامت. اور حضرت بنوری معارف السنن میں کہتے ہیں وما قال شاہ ولی اللہ فشیخنا لم یرضا به. شاہ ولی اللہ کی بات پر مولانا انور شاہ راضی نہیں تھے اور فرماتے تھے نہیں، سنت پہلے. چونکہ اس میں عام طور پر اہل علم اور اچھا طبقہ مبتلا ہے. ہمارے یہاں تفسیر کے لیے جو آئے ہوئے بھائی، وہ بھی لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں، کتاب کے مطابق عمل تو ان کا مشکل ہے. تو اس لیے ان کو تفصیل سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن فرائض کے بعد سنتیں ہیں، مختصر دعا بمقدار اللہم انت السلام کے بعد سنت کے لیے قیام سنت ہے، اور تسبیحات آیت الکرسی اور استغفار تمام اعمال سنن مؤکدہ کے بعد. والحمدللہ علی ھذا.